اسلام کا وہ رکن جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، میں اس ایک رکن پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا، 2-4 احادیث آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، ایک واقام الصلاۃ، نمبر 2 وایتاء الزکوٰۃ، نمبر 3 والحج، نمبر 4 یعنی حج، بیت اللہ کا حج کرنا، والصوم رمضان، اور 5ویں چیز رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ کیونکہ یہ آیات بھی میں نے اسی لیے پڑھی ہیں، حج ایک ایسا فریضہ ہے، حج ایک ایسا رکن ہے کہ ہم جب بھی اس کا تذکرہ کریں گے تو ہم اپنے پیارے نبی، پیارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ لازمی ہوگا۔ اور انہی آیات میں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کو یاد کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ الفاظ سٹارٹ کیے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کیجئے کتاب میں جو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، یعنی قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کا، کہ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ بے شک وہ بہت ہی سچا ہمارا نبی تھا۔ یہ سچائی کیا کیا ہے؟ ایک ہے زبان سے الفاظ سچ بولنا، ایک ہے عملاً جو اللہ نے آرڈر دیا اس کے مطابق زندگی کو ڈال لینا۔ زبان سے الفاظ کی سچائی اپنی جگہ پہ، لیکن عملاً اپنے جسم کو اس کے مطابق چلا دینا، یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ یعنی ایمان زبان سے اقرار کا نام ہے، عمل بالجوارح، ہمارے یہ جسم کے اعضاء جو ہیں عملاً ان کا کام کرنا، یہ عمل بالجوارح کہلاتا ہے۔ زبان سے اقرار باللسان اور عمل بالجوارح، ان دونوں کے عمل کرنے کا نام ایمان بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پہ ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلا کام جو ہے، سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نفع نقصان کا مالک اگر کوئی ہے تو صرف ایک اللہ ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ و شہادت ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور شہادت دینا اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہاں سے دو باتوں کی وضاحت کرتا چلوں۔ حضرات محترم، اسلام کی بنیاد یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یا شہادت ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، صرف ایک ہی ذات ہے ہماری جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ صرف ایک الہ ہے۔ اسی سے مانگنا ہے کہ مانگنا عبادت ہے، اس کے سامنے سر کو جھکانا عبادت ہے، اس کے آگے گریہ زاری کرنا یہ عبادت ہے، اس کے احکامات پہ عمل کرنا یہ عبادت ہے۔ انہی کی طرف یہ بات کرتے ہوئے یہ کس طریقے سے کر رہا ہے عمل، وہ اگلی بات ہے وہ شہادت ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یعنی پہلے کلمے میں توحید ہے اور دوسرے کلمے میں اس توحید کو کیسے اپنانا ہے، کس طرح ماننا ہے، کیسے ہم یہ اعلان کریں گے یا عبادت کریں گے، کیسے کریں گے، وہ اس بات سے پتہ چلے گا کہ جو تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے آپ کے طریقے کے مطابق۔ مثلا ہم وضو کرنے جاتے ہیں، وضو کرنے کے لیے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے ہم اپنے ہاتھوں کو، دائیں ہاتھ کو دھوتے ہیں،
پھر الٹے ہاتھ کو، دائیں کو، پھر بائیں کو. کوئی بندہ کہے نہیں میں پہلے بائیں کو دھوؤں گا پھر دائیں کو دھوؤں گا، یہ غلط ہے. مثلاً وہ یہ دل میں خیال لے آئے کہ یہ اس ہاتھ سے میں نے استنجا کیا تھا، پہلے یہ دھونا ہے. دماغ تو یہ کہتا ہے بات تو بنتی ہے، بات تو ٹھیک ہے بھائی، پہلے اس کو دھو لینا چاہیے. نہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التیامن فی الاول، التیامن الاول، دایاں پہلے ہے، دائیں کو پہلے دھونا ہے پھر بائیں کو دھونا ہے. ان دونوں کو دھو کے اکٹھے پھر آپ نے ابتدا کرنی ہے وضو کی، پھر ناک منہ میں کلی کرنی ہے، پانی ڈالنا ہے. یعنی جو طریقہ وہ بندہ کہے نہیں میں منہ میں پہلے پانی نہیں ڈالوں گا، میں ناک میں پہلے ڈالوں گا بعد میں منہ میں ڈالوں گا، یہ باتیں ہو سکتی ہیں کہ ناک کو صاف کرنا زیادہ ضروری ہے، بعد میں منہ میں کلی کر لوں گا، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے آپ کے طریقے کے مطابق ہم کام کریں گے تو وہ ثواب لکھا جائے گا، آپ کے طریقے کو ترک کریں گے وہ ثواب نہیں رہے گا. لہذا یہاں سے یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے شہادتی اللہ الہ الا اللہ، لوگوں پہلے اقرار اس بات کا کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ مگر اللہ. اور اسی شہادت کے لیے جب سے بیت اللہ میں جا کے لوگوں نے احرام باندھ کے نیت کر کے بیت اللہ کی طرف جانا ہے، سب سے پہلے کلمہ کیا کہنا ہے؟ اسی شہادت کو دہرانا ہے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرے گھر پہ آ گئے ہیں، تیرے گھر پہ آ گئے ہیں. ہر بندہ یہ پکار کرے گا، یہی الفاظ کہے گا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ الفاظ کہے گا تو اس کا یہ تلبیہ، اس کی یہ عبادت صحیح سمجھی جائے گی. اگر یہ الفاظ نہیں کہے گا، وہاں جا کے یوں کہنا شروع کر دے کہ پنجابی بھی یا اللہ میں آ گیا ہے، اور پنجابی دے لفظ نہیں چلنے ہیں، اردو سریکی نہیں چلنی، نہیں چلے گی. وہاں یہ الفاظ کہنے پڑیں گے اور یہ بھی کہنا پڑے گا کہ حج کے لیے احرام باندھا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک للحج. اے اللہ میں نے یہ لبیک کہا ہے اللہ حج ادا کرنے کے لیے. اگر حج کا احرام نہیں باندھا، عمرے کا باندھا ہے، یوں کہنا پڑے گا لبیک اللہم لبیک لبیک للعمرہ. اے اللہ میں عمرے کے لیے احرام باندھ کے چلا ہوں. یہ الفاظ کہنے پڑیں گے. اگر یہ کہو گے تو تمہارا عمرہ قبول ہوگا، تمہارا حج قبول ہوگا. اگر یہ نہیں کہیں گے تو پھر نہ حج قبول نہ عمرہ قبول. کیوں؟ یہی بات اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں دہرانا چاہتے ہیں اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت دے رہی اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. اور یہ بات بھی کہ جو اللہ کے علاوہ جس آپ نے سمجھ لیا کہ کوئی الہ نہیں، پھر وہ طریقہ کار کون سا اختیار کرنا ہے؟ جو اس بات کی گواہی دینا کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. مطلب جو آپ کو میرے نبی محمد نے بتلا دیا اس کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. حضرات محترم، میں آج کے اس مختصر وقت میں یہی دو چار باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں.